اب جس کو صحابہ کا بغض ہے، ہسٹری جب وہ پڑھے گا یا لوگوں کے سامنے بیان کرے گا تو وہ چیزیں لے کر آئے گا جس سے ان کی شان میں کمی آ رہی ہو. وہ تمام چیزیں جس سے ان کی شان میں کی ویلیو بڑھ رہی ہو اس کو وہ اگنور کرتا رہے گا. تو یہ ہوتا ہے. غزوہ احد میں دیکھ لو نا، غزوہ احد میں صحابہ کرام کو شکست ہوئی. اب اگر آپ صحابہ کے بغض کا عینک لگا کے غزوہ احد کا مطالعہ کرو گے، صحابہ کے بغض کا عینک لگا کے، جیسے کہ بعض لوگ صحابہ کی نفرت کا عینک سے غزوہ احد پڑھتے ہیں تو وہ بار بار کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بھاگ گئے، حضرت عثمان فرار ہو گئے، فلاں صحابی میدان جنگ میں نبی کو اکیلا چھوڑ کر فرار ہو گئے. اور قرآن میں بھی آیتیں موجود ہیں، والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ رسول تمہیں پکارتے رہے اور تم میدان سے نکل گئے. رسول اکیلے ڈٹے رہے چند ایک اصحاب کے ساتھ اور تم میدان سے نکل گئے. تو یہ والی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے لائے گا کہ ابے بھائی کیا یار، تم کہہ رہے ہو عثمان عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ادھر تو قرآن کہہ رہے ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگ میدان جنگ سے فرار ہو گئے. لیکن اگر آپ نیوٹرل ہو کے دیکھو گے نا، بغض نہیں ہوگا، تو آپ کہو گے آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ عفا اللہ عنکم، اللہ نے تمہاری اس خطا کو معاف کر دیا. اور جب تمہیں شکست ہوئی، تم زخموں سے چور تھے، چاروں طرف سے دوبارہ دشمن نے گھیرنے کی کوشش کی، خالد بن ولید نے دوبارہ پلٹا مارا حملہ کرنے کے لیے، تو تمہیں لوگوں نے ڈرایا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، ڈر جاؤ. تم نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے، بہترین کارساز. اور نبی نے بھی موٹیویٹ کیا. صحابہ شرمندہ تھے کہ ہم فرار کیوں ہوئے غزوہ احد سے، تو نبی نے جب ان کے پاس گئے، نبی نے ان کو کیسے حوصلہ افزائی کی. صحابہ نے کہا ہم تو بھاگنے والے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. اس سے صحابہ کے حوصلے کیا ہو گئے؟ بڑھ گئے. شکست خوردہ قوم جو زخموں سے چور پڑی ہوئی ہو، وہ دوبارہ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئی. اس کو بھاگنا کہتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نے ہمیں ہمت دلا دی، اب ہم دوبارہ لڑیں گے. اور قرآن نے تسلی دی، تلک الایام نداولها بین الناس، بھائی یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں، کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست. تو شکست کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ فرار ہو، تو شکست بھی تو ہوتی ہے کبھی کبھار. اور قرآن نے کہا عفا اللہ عنک، اللہ نے معاف کیا تمہیں. اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں سارے ڈٹے رہے ہیں. اور اس میں ہمارے لیے ایک سبق دے دیا گیا کہ بھائی جنگ میں بعض دفعہ اتنا سخت حملہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، یہ نیچرل ہے. ہمیں بھی تو کتنے اسباق مل گئے نا اس سے، کہ اپنے مخلص ساتھی بھی جب بہت سخت شدید جنگ ہو بھائی قدم اکھڑ سکتے ہیں. جب عثمان بن عفان کے قدم اکھڑ گئے تو ہم اور آپ کون ہیں؟ تو اس سے ورنہ ہوتا کیا، آج کہیں لڑائی ہوتی اور کوئی تھوڑی سی شکست ہوتی تو زندگی بھر کے لیے امیدیں ٹوٹ جاتی. ہمارے پاس تو صحابہ کے بھائی وہ بھی اتنا زبردست حملہ ہوا تھا کہ قدم اکھڑ گئے تھے ان کے، لیکن وہ حوصلہ نہیں ہارے، دوبارہ جنگ کے لیے تیار. وہیں سے جنگ کے لیے، یہ نہیں کہ گھر بھاگ کر انہوں نے اگلے دن آئے ہوں، وہیں سے تیار ہو گئے، کوئی بات نہیں، زخموں سے چور ہے، دوبارہ پتہ چل رہا ہے حملہ، اب ہم نہیں بھاگیں گے، دوبارہ کھڑے ہو گئے. تو اگر آپ نیوٹرل ہو کے اس عینک سے غزوہ احد کا مطالعہ کرو گے تو صحابہ کرام کی محبت کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جائے گی. آئے تو نا میدان جنگ میں، منافق تو پیچھے ہی بیٹھے رہے، وہ تو باتیں بناتے رہے بیٹھ کے. اور پھر قرآن نے کیا فضائل بیان کیے صحابہ کے، کہا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ چاہتا تھا تم میں بہت سوں کو شہادت کے مرتبے پہ پہنچائے، تو اس کے بغیر ممکن نہیں تھا. تو اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ دعا ہمیں مل گئی کہ ایسے مصیبت کے موقع پہ کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے، ہم وہ کریں گے جو اللہ رسول کا حکم ہے. غلطیاں صحابہ سے بھی ہو سکتی ہیں، بزرگ سے بھی ہو سکتی ہیں، ان کی توبہ تو دیکھو.